السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ناولز بائے ماجد۔ میں آج آپ لوگوں کے لیے فطور عشق کی قسط نمبر 40 لے کر آیا ہوں، جس کے رائٹر ہیں بی ڈی رائٹس۔ اور ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ دورانی مینشن کے عالی شان روم میں اس وقت فضا بے تحاشا تناؤ زدہ تھی۔ ہانیہ غصے میں آگ بگولا ہوئی کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر برستی نفرت اور جلن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آریش، بہارے، ہیزن اور ارزل کا اس طرح سے ان کی مرضی کے خلاف ہنی مون پر چلے جانا ان کے غرور پر ایک گہرا وار تھا۔ میں انہیں اس طرح عیش و آرام کرنے نہیں دے سکتی، ہرگز نہیں۔ ہانیہ نے جھٹکے سے پلٹ کر سامنے بیٹھی زارا اور نینا کو دیکھا۔ ان کی آواز میں زہر گھلا تھا۔ اگر وہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو ان کا دم گھٹنے لگا، ذہن میں خوفناک منظر گھوم گئے۔ نہیں نہیں، زہرا نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ آنٹی پلیز، آپ تھوڑا ریلیکس رہیں، اس طرح غصہ کرنے سے آپ کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ ان سب میں جو سب سے زیادہ پرسکون تھی وہ نینا تھی۔ وہ ابھی تک خاموشی سے صوفے پر آرام سے بیٹھی اپنی ڈائمنڈ ڈرنک سے کھیل رہی تھی، جیسے باہر چلتے اس ڈرامے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو۔ ہانیہ نے غصے سے نینا کو غور سے دیکھا۔ تم اتنے سکون سے کیسے بیٹھ سکتی ہو نینا؟ آریش اس وقت اس لڑکی کے ساتھ ہے۔ نینا نے اپنی سرد آنکھیں اٹھا کر ہانیہ کو دیکھا اور بے حد دھیمے لہجے میں کہا، آنٹی آپ بالکل ٹینشن یا سٹریس مت لیں، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے آریش کو واپس اپنے پاس کیسے لے کر آنا ہے۔ ہانیہ نے چونک کر اپنی بھویں اچھائی۔ کیسے؟ نینا کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کیونکہ میرے پاس ایک ایسا سیکرٹ پلان ہے جو ان کے اس نئے رشتے کی بنیاد ہلا دے گا، اور یہ پلان میں آریش کے برتھ ڈے پر انجام دوں گی، ٹھیک 1 ہفتے کے بعد۔ آریش کے برتھ ڈے کا انتظار کیوں؟ ہم آج ہی کچھ کیوں نہیں کرتے؟ ہانیہ کو بے تحاشا تجسس ہوا تھا۔ برتھ ڈے؟ لیکن تب تک تو وہ دونوں اور قریب آ جائیں گے۔ زارا بھی پریشان ہوئی تھی اور وہ بے چینی سے پہلو بدل گئی تھی۔ نہیں آئیں گے، مجھے آریش پر پورا بھروسہ ہے، اور رہی بات برتھ ڈے والے دن کا ہی کیوں، تو اس کا جواب آپ لوگ کو آگے جا کر پتہ چلے گا۔ نینا نے نہایت ہی مکاری سے اسمائل کیا، مگر اس کے دل میں ایک الگ ہی زہر ابل رہا تھا۔ ماضی میں اس دن اس نے بہارے کے ساتھ ساری خوشیاں برباد کی تھی۔ بہارے کی ساری خوشیاں برباد کی تھی، اس کے سکون کو فنا کیا تھا، اور اس بار بھی یہی ہوگا۔ وہ دل میں سوچی اور اپنا پلان ان دونوں کو سنانے لگی۔ پلان سنتے ہانیہ کو غصہ دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہونے لگا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور ان کے چہرے پر ایک شیطانی سکون چھا گیا۔ بے حد اعلیٰ، اگر ایسا ہے تو اس دن کا انتظار کر سکتی ہوں میں۔ آپ فکر مت کیجیے آنٹی، آپ کو پریشان کرنے والی بہاریں اس دن اس طرح سے ٹوٹے گی کہ خود راستے سے ہٹ جائے گی۔ اس دن اس کا دل خون کے آنسو روئے گا، نینا زہر خندق لہجے میں بولی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں اطمینان اور سرد چمک ابھرنے لگی۔ That's like my smart girl۔ ہانیہ نے مسکراتے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ زارا جو اس ساری گفتگو کو غور سے سن رہی تھی اچانک بے چین ہوئی۔ آنٹی، نانا نے آریش اور بہارے کا تو بندوبست کر لیا، مگر ارزل اور ہیزن کا کیا؟ وہ دونوں بھی تو ساتھ ہی گئے ہیں نا؟ اس بار ہانیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سرد اور قاتلانہ چمک ابھری۔ اس میٹر کو مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ نہایت آرام سے اٹھی، اپنا موبائل اٹھایا اور روم سے نکل کر بالکنی میں چلی گئی۔ انہوں نے نہایت خاموشی سے اپنا قیمتی سمارٹ فون نکالا اور ایک نمبر پر کال لگائی۔ 2-3 بیل کے بعد دوسری جانب سے ایک بھاری، ٹھسے دار اور سرد آواز گونجی تھی۔ جی ہانیہ صاحبہ۔ خالد پاشا؟ ہانیہ نے دوبارہ سے کنفرم کرنے کے لیے پوچھا۔ جی جی، میں ہی ہوں۔ آخرکار آپ نے یاد کر ہی لیا ہمیں، بولیے کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ خالد پاشا اس وقت اپنی کار سے نیچے اتر رہا تھا اور فون کان سے لگائے خالد ولا کے اندر جانے لگا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے کاشف نظر آیا، جو ان کے آتے ہی نہایت ہی گرم جوشی سے گلے لگ گیا۔ خالد پاشا کو فون پر مصروف دیکھ کاشف نے آنکھوں میں کہا، کون ہے؟ اور اس نے کہتے اشارے سے پوچھا۔ خالد پاشا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا اور بعد میں بتانے کو کہا، اور خود آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دیکھیے، میں آپ پر اعتماد کر کے یہ کام سونپ رہی ہوں، مگر اس میں میرا نام بالکل نہیں آنا چاہیے، لیکن میں آپ پر ایسے یقین کیسے کروں؟ ہانیہ نے تشویشناک لہجے میں اپنی شرط رکھی۔ خالد پاشا کا ایک بلند قہقہ فون کے اسپیکر سے گونجا۔ آپ بے فکر رہیں، چونٹی کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا، آپ بس کام بتائیں۔ وہ لڑکی ہیزن اب میرے بیٹے کے ساتھ مری گئی ہے 1 ہفتے کے لیے۔ میں چاہتی ہوں وہ واپس نہیں آئے۔ آپ کچھ ایسا کریں کہ جس سے میرے بیٹے کو اس سے بے پناہ نفرت ہو جائے اور وہ خود اسے وہاں چھوڑ کر آ جائے۔
کیونکہ اگر اسے کڈنیپ کیا تو میرا بیٹا چین سے نہیں بیٹھے گا، یا پھر آپ کے پاس کوئی اور پلان ہے تو عمل کیجیے، لیکن اس ہیزن کو راستے سے ہٹائیں۔ ہانیہ بنا رکے بولے جا رہی تھی۔ بس اتنی سی بات؟ آپ پرسکون رہیے ہانیہ صاحبہ، آپ کا کام مانو ہو گیا۔ اب بس اس لڑکی کی تصویر بھیج دیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں فوراً بھیجتی ہوں، اور یاد رہے میرا نام اس میں بالکل نہیں آنا چاہیے۔ بدلے میں آپ کو جو بھی چاہیے وہ میں دوں گی، ہانیہ نے اونچی آواز میں کہا۔ جی جی ضرور، مجھے جو چاہیے میں جلد ہی آپ سے مانگوں گا، یاد رہے انکار نہیں پسند مجھے، خالد پاشا نے اپنے سرد اور راز بھری آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، پہلے میرا کام ڈھنگ سے کرو پھر دیکھیں گے۔ آپ بے فکر رہے ہیں ہانیہ صاحبہ، کام بالکل آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ خالد پاشا کے آخری جملے کے ساتھ ہانیہ نے سکون کا سانس لیا اور کال کٹ کر دی۔ بالکنی سے فون رکھ کر جب ہانیہ اندر آئی تو ان کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی، جبکہ دوسری طرف خالد ولا میں فون ختم ہوتے ہی ماحول بدل گیا۔ کیا ہوا پاشا، بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ کس سے بات ہوئی؟ کاجف نے نہایت ہی گرم جوشی سے پوچھا۔ خالد پاشا کے لبوں پر ایک گہری اور شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اس نے کاجف کے کندھے کے گرد اپنا مضبوط ہاتھ پھیلایا اور اسے لے کر آگے جاتے بولا، سب بتاتا ہوں، پہلے میرے شیر سے تو مل لوں، کہاں ہے وہ؟ خالد پاشا کاجف کو ساتھ لیے نہایت ہی روبدار قدموں سے سلطان کی طرف جانے لگا۔ خالد پاشا اور کاجف لاؤنج سے نکل کر عالیشان کوریڈور پر آگے بڑھنے لگے۔ خالد پاشا کے چہرے پر ہانیہ دورانی کی کال کے بعد ایک سرد اور مکار بھری مسکراہٹ ابھی تک موجود تھی۔ پاشا، آپ کا شیر پچھلے کچھ گھنٹوں سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا، کاجف نے سلطان کے روم کی جانب اشارہ کیا۔ دونوں جب سلطان کے عالیشان بیڈ روم کے پاس پہنچے تو سامنے عجیب سناٹا تھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ خالد پاشا نے اندر قدم رکھا مگر پورا کمرہ خالی تھا۔ بیڈ نہایت ہی سلیقے سے لگا ہوا تھا اور ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر سلطان وہاں نہیں تھا۔ خالد پاشا نے اپنی گھنی بھویں سکیڑی اور ناگواری سے کاجف کو دیکھا۔ کاجف، کہاں ہے وہ؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ کاجف کے چہرے پر ایک پراسرار اور سنجیدہ تاثر ابھرا۔ اس نے باہر کوریڈور کو دیکھا اور فوراً دروازے اندر سے بند کر دیا۔ پاشا، جب سے وہ ہسپتال سے آیا ہے اس نے اپنے لیے ایک الگ دنیا بنا لی ہے، میرے ساتھ آئیں۔ کاجف نے بیڈ کے کونے پہ لگی ایک بھاری ووڈن وارڈروب کے اندر لگے خوشنما پینل کو آہستہ سے پش کیا تھا۔ ایک دھیمی سی آواز کے ساتھ دیوار کا ایک حصہ پیچھے ہٹا اور اندھیرے میں کھلنے لگا۔ وہ خفیہ دروازہ نمایاں ہو گیا۔ خالد پاشا کو سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے کاجف کو دیکھا اور دونوں اس اندھیرے راستے پر آگے بڑھ گئے۔ جیسے ہی وہ دونوں اس سیکرٹ روم کے اندر داخل ہوئے، خالد پاشا کے قدم وہیں جم گئے۔ پورے کمرے میں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی باہر کی روشنی۔ کمرے کے درمیان میں لگی ایک بہت بڑی پروجیکٹ سکرین چل رہی تھی، جس پر برائٹ وائٹ اور یلو لائٹ پورے اندھیرے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ دیوار کا ایک ایک انچ، ایک ایک کونا ہیر کی تصویروں سے بھرا تھا، اور اس پر بڑی سکرین پر ہیر کی ایک پرانی ویڈیو چل رہی تھی جہاں وہ بھولے پن سے مسکرا رہی تھی۔ سلطان زمین پر بیٹھا تھا اور اس کے بال تھوڑے بکھرے تھے، شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے اور اس کے بے حد سرد آنکھیں بنا پل کے جھپکے صرف وہ ایک سکرین پر چلتی ہیر کی ویڈیو پر جمی تھی۔ وہ دنیا مافیا سے بے خبر بالکل کسی مسیحا کی طرح اس سکرین کو تک رہا تھا۔ اس کا وجود وہاں تھا جہاں اس کی روح اس ویڈیو میں قید تھی۔ خالد پاشا نے اس کی دیوانگی کو دیکھ کر اپنا تھوک نکلا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر تھوڑا اونچی آواز میں پکارا، سلطان۔ سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں سکرین پر چلتی ہیر کی ہنسی پر جمی تھی۔ سلطان، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ خالد پاشا نے تھوڑا قریب آ کر دوبارہ سے اس کو پکارا۔ ان کی آواز میں اس بار باپ کا روب تھا، مگر سلطان ہنوز اس ویڈیو میں اس قدر کھویا تھا کہ اس پر کسی آواز کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تیسری بار جب خالد پاشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو سلطان نے بنا ان کی جانب دیکھے نہایت ہی سپاٹ، سرد اور جمی آواز میں کہا، ڈونٹ ڈسٹرب می ڈیڈ۔ خالد پاشا کا دل پل بھر کے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے اس لیول کے اس خوفناک دیوانگی کو دیکھ کر اندر سے شوک ہو گئے تھے۔ ان کا وہ شیر بیٹا جو دنیا کو اپنے قدموں میں رکھتا تھا، آج ایک لڑکی کی تصویروں اور ویڈیوز کے سامنے زمین پر بیٹھا اپنی زندگی فنا کر رہا تھا۔ کاجف نے آہستہ سے خالد پاشا کا ہاتھ پکڑا اور انہیں تھوڑا پیچھے لے جا کر دھیمے سے بڑبڑایا، پاشا، میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا۔ جس دن سے یہ ہسپتال سے واپس آیا ہے اس کا ڈیلی روٹین بس یہی ہے، کھانا، سونا اور اندھیرے میں بیٹھ کر صرف اور صرف اس لڑکی کو دیکھنا۔ یہ اس کے عشق میں نہیں، اس کے جنون میں اندھا ہو چکا ہے۔ اسی لمحے جب کمرے میں صرف ہیر کی ویڈیو دھیمی سی گونجی تھی، خالد پاشا پاکٹ میں رکھا موبائل زور سے وائبریٹ ہوا اور ایک لاؤڈ نوٹیفیکیشن ٹون بجی۔ خالد پاشا نے اپنا موبائل نکالا۔ یہ ہانیہ دورانی کا بھیجا میسیج تھا جس میں انہوں نے اس لڑکی کی تصویر اور ڈیٹیلز بھیجی تھی جسے مری کے راستے سے ہٹانا تھا۔ جیسے ہی خالد پاشا نے ڈاؤن لوڈ ہوئی امیج پر کلک کیا،
اس کی سانسیں ان کے سینے میں ہی دفن ہو گئی۔ ان کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ اسکرین پر جو تصویر چمک رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہیر تھی۔ خالد پاشا چونک کر کبھی اپنے موبائل کو دیکھ رہے تھے جس پر ہیزن کی تصویر تھی، اور پھر سر اٹھا کر اس روم کی دیوار پر لگی ہزاروں ہیر کی پکچرز اور سامنے چلتی بڑی اسکرین کو دیکھنے لگے۔ ان کا سر چکرانے لگا۔ جس لڑکی کو ہٹانے کا سودا وہ ابھی ہانیہ دورانی سے کر کے آئے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے بیٹے سلطان کی زندگی، ان کا جنون اور اس کی دیوانگی تھی۔ خالد پاشا نے خوف اور حیرت کے عالم میں زمین پر بیٹھے سلطان کو دیکھا، جو ابھی تک اس سب سے بے خبر صرف ہیر کے چہرے کو تک رہا تھا۔ یہ ارزل کی بیوی ہے؟ یہ ارزل کی بیوی ہے؟ آفتاب علی کے سرکاری گھر کے چھوٹے مگر سلیقے سے سجے لاؤنج میں صرف ٹی وی کی اونچی آواز گونج رہی تھی۔ یاسمین بیگم صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ اس قدر سختی سے دبا تھا، اس کے غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں سامنے اسکرین پر جمی تھی جہاں نیوز چینل کا اینکر نہایت ہی جوش و خروش سے دونوں باپ بیٹے کے قصیدے پڑھ رہا تھا، اور اس طرح سے عدنان سکندر اور اس کے شاندار بیٹے رئیس سکندر نے ایک بار پھر سے عوام کے دلوں کو جیت لیا۔ ان کے اس نئے اسکیم اور سماجی کاموں کی وجہ سے ملک میں خوشحالی کی نئی لہر آئی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ایسی سچی اور مخلص قیادت اس ملک کو بار بار ملنی چاہیے تاکہ ہمارا ملک صحیح ہاتھوں میں رہے۔ صحیح ہاتھوں میں؟ مائی فٹ! اسکرین پر رئیس مسکراتا عوام میں گھرا کھڑا تھا، لوگ اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ رئیس سکندر یوتھ کا ہیرو! یاسمین کی آنکھوں میں نفرت بھر گئی۔ ہپوکریٹس! وہ دھیمے مگر زہر خندق لہجے میں بولی۔ یاسمین سے مزید یہ جھوٹ برداشت نہیں ہوا۔ اس نے نفرت اور شدید غصے سے بھر کر ریموٹ کا بٹن دبایا اور ٹی وی کو ایک جھٹکے سے بند کر دیا۔ کمرے میں اچانک گہری خاموشی چھا گئی، مگر یاسمین کے سینے میں نفرت کا ایک طوفان ابل رہا تھا۔ اسی لمحے کچن کا دروازہ کھلا۔ آفتاب علی ہاتھ میں ڈنر کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک سادہ لباس پہنی تھی مگر ان کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی تھکان اور پریشانی اس وقت بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ملک کے ایک اونچے عہدے ڈی آئی جی پر ضرور تھے مگر ان کی آنکھوں میں وہ رعب اور دبدبہ نہیں تھا جو ایک اعلیٰ افسر میں ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں صرف اور صرف ایک سرد خوف اور بے بسی کی ذمہ داری جھلکتی تھی۔ یاسمین بیٹا، چلو آؤ اندر ڈنر کرنے، آفتاب علی نے نہایت ہی نرم اور دھیمی آواز میں کہا۔ انہوں نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور خود روٹی کا ایک گرم نوالا توڑ کر یاسمین کے منہ کے قریب کیا۔ اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا اپنی بیٹی کو، چلو غصہ ٹھنڈا کرو۔ یاسمین نے جھٹکے سے اپنا منہ پیچھے کیا اور ان کا ہاتھ روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت آگ جل رہی تھی۔ میں نہیں کھا سکتی پاپا، میرا گلا گھٹ رہا ہے اس ملک کے نظام کو دیکھ کر۔ آفتاب علی نے ایک گہری سانس لی، نوالا واپس پلیٹ میں رکھا۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی مگر ان کا اپنا ہاتھ تھوڑا سا کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ کس بات پر اتنا غصہ ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں ابھی ٹی وی پر کیا چل رہا تھا؟ یاسمین صوفے سے جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے چکر کاٹنے لگی۔ ہمارا یہ ملک، یہ پورا سسٹم کرپٹ اور گھٹیا منسٹر سے بھرا پڑا ہے۔ یہ ملک بالکل غلط ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ پاپا یہ باہر سے دنیا کو کچھ اور دکھاتے ہیں، شریف بنتے ہیں، مخلص بنتے ہیں، مگر اندر سے یہ لوگ دنیا کے سب سے بڑے درندے ہیں۔ آفتاب علی کے چہرے کا رنگ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ انہوں نے ڈر کر آس پاس دیکھا جیسے دیواروں کے بھی کان ہوں۔ یاسمین آہستہ سے بولو۔ کیوں آہستہ بولوں؟ یاسمین کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ آج صبح یونیورسٹی میں جو ہوا، اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ کا بھی خون کھول اٹھتا۔ ان سکندر خاندان کے چھوٹے بیٹے رزائل اور اس کے پالے ہوئے گنڈوں نے یونیورسٹی کے معصوم لڑکیوں کو تنگ کرنے کا ٹھیکہ لگا رکھا ہے۔ آج کوئی اور، کل کوئی اور۔ جب میں نے آواز اٹھائی تو مجھے دھمکیاں دی گئی۔ یہ عدنان سکندر اور رئیس سکندر، یہ لوگ قانون کو اپنی جیب میں لے کر گھومتے ہیں۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے۔ یاسمین کے اس انقلابی اور نڈر انداز کو دیکھ کر آفتاب علی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ ان کی سپاٹ آنکھوں میں نہ غصہ تھا اور نہ ہی دبدبا، وہاں صرف ایک گہرا سرد خوف تھا۔ وہ اس ملک کے ڈی آئی جی ضرور تھے مگر ان کے ہاتھ سکندر کے خوف اور اس کے خاندان کی بے پناہ طاقت سے بندھے تھے۔ یاسمین، آفتاب علی کی آواز بے حد دھیمی اور کانپتی ہوئی نکلی، ان سب چیزوں پر فوکس مت کرو، تمہارا کام صرف پڑھنا ہے، تم ان سیاست کے چکر کی دنیا میں مت پڑو۔ پاپا آپ ایک ڈی آئی جی ہیں۔ یاسمین ان کے سامنے آ کر زمین پر بیٹھی اور ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، قانون ہے، آپ ان سکندر خاندان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ آپ انہیں اندر کیوں نہیں کرتے؟ آفتاب علی نے نہایت ہی بے بسی اور خوف سے اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ انہوں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا۔ کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے یاسمین، میں ایک بزدل باپ ہوں، انہوں نے روتے ہوئے سرد آواز میں کہا۔ وہ لوگ بے حد طاقتور ہیں، بہت زیادہ طاقتور،
اگر میں ان کے خلاف ایک قدم بھی اٹھاؤں گا تو وہ نہ صرف میری نوکری بلکہ میری بیٹی تمہاری زندگی بھی چھین لیں گے۔ میری حسین دنیا بس تم سے ہے۔ میں ان کا نمک کھاتا ہوں، میں ان کے لیے کام کرتا ہوں کیونکہ میرے پیروں میں تمہاری ذمہ داری اور ان کے خوف کی زنجیریں بندھی ہے۔ یاسمین اپنے باپ کی اس بے بسی اور بزدلی کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت نہیں بلکہ سکندر خاندان کے لیے نفرت ڈبل ہو گئی۔ جہاں آفتاب علی خوف سے کانپ رہے تھے، وہیں یاسمین کا ارادہ فولاد بن چکا تھا۔ اس کی شخصیت اپنے باپ سے بالکل مختلف تھی۔ وہ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں اب ایک گہرا اور خوفناک عزم تھا۔ اس نے زمین پر گرے ٹی وی کے ریموٹ کو دیکھا۔ آپ ڈرتے رہیں پاپا، مگر میں نہیں ڈروں گی۔ یہ سکندر خاندان جس غرور کے بل بوتے پر آپ جیسے شریف لوگوں کو دباتا ہے، میں ان کے اس غرور کو مٹی میں ملا دوں گی۔ میں بہت جلدی سکندر خاندان کو پوری طرح سے برباد کر کے دم لوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ میں انہیں اس بار الیکشن میں جیتنے نہیں دوں گی۔ سرد اور خاموش شام کے سائے قبرستان کے لمبے درختوں کے درمیان پھیل رہے تھے۔ فضا میں گیلی مٹی کی خوشبو کھلی تھی جبکہ ٹھنڈی ہوا خاموشی سے چلتی سوکھے پتے اڑا رہی تھی۔ پورا ماحول عجیب سے ویرانی اور اداسی میں ڈوبا تھا۔ کیان نہایت ہی دھیمے اور بھاری قدموں سے قبرستان کے ایک کونے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں سفید گلاب کا ایک خوبصورت بوکے تھا۔ وہ ایک قبر کے سامنے آ کر رکا۔ قبر کے سنگ مرمر پر لکھا نام اس کی روح تک کو چیر گیا، وسیم غنی۔ کیان گھٹنوں کے بل اس قبر کے سامنے بیٹھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پھول قبر پر رکھے، سفید گلابوں کی پنکھڑیاں سرد مٹی پر بکھری تو اس کے سینے میں برسوں سے دبا درد ایک جھٹکے سے ابل پڑا۔ اس نے قبر کی مٹی پر اپنا ہاتھ رکھا اور جیسے اس کی انگلیوں نے اس ٹھنڈی مٹی کو چھوا، اس کے ذہن میں یادوں کا ایک بے رحم طوفان اتر آیا۔ میں تمہارے لیے جان بھی لے سکتا ہوں اور دے بھی سکتا ہوں کیان۔ وسیم کی ہستی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ پھر ایک منظر ابھرا۔ کیان، دوست ہوں میں تمہارا، ابھی میری قدر کرو ورنہ پتہ نہیں میں کب چلا جاؤں۔ اس وقت کیان نے ہنس کر اس کی بات اڑا دی تھی۔ اسے کیا پتا تھا وسیم واقعی اتنی جلدی چلا جائے گا، وہ اس طرح چلا جائے گا۔ کیان کی بند مٹھی اور مضبوط ہو گئی۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے اچانک اس خوفناک رات کا منظر ابھرا۔ رات، خون سے بھری زمین، اندھیری رات اور وسیم۔ کیان مینشن کے عالی شان لاؤنج میں ایک عجیب سا سوگوار ماحول تھا۔ کمرے میں بخور اور عود کی خوشبو پھیلی تھی۔ جہاں زمین پر سفید چادر بچھی تھی اور کونے میں ایک جائے نماز رکھی تھی۔ پورے گھر میں وسیم غنی کی پہلی برسی پر ان کی مغفرت پر ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی جا رہی تھی۔ 1 سال گزر جانے کے باوجود اس گھر کا سرد سناٹا بیان کر رہا تھا کہ زخم آج بھی بالکل تازہ ہے۔ دعا ختم ہوتے سب نے اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور وہاں بچھی چادر سے آہستہ سے اٹھنے لگے۔ پھر مہنور نے اپنے دل میں ابھرتا سوال پوچھ لیا۔ ایہان، سعد، زین، حمزہ کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی تھی۔ یہ آپ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کے سوال کے بعد پورے لاؤنج میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ایہان کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسی۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں بند کی جیسے وہ منظر دوبارہ سے دیکھ رہا ہو۔ کچھ باتیں، اس کی آواز بھر آ گئی، شاید کبھی نہیں بتانی چاہیے۔ مہنور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پلیز بتائیں۔ ایہان نے گہری سانس لی۔ وسیم غنی کیان حاتین کا رائٹ ہینڈ تھا اور ایک سچا دوست بھی۔ ان کی ملاقات کب ہوئی، کیسے ہوئی، یہ ہم سب کو نہیں پتا تھا۔ جب سے ہم لوگ یہاں آئے، غنی بھائی کا اور کیان بھائی کو ساتھ دیکھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سائے کی طرح رہتے تھے۔ کیان بھائی تھوڑا سرد مزاج کے تھے، لیکن غنی بھائی بہت ہی کول اور ہمیشہ ہنستے ہنسانے والے تھے۔ ہمارے سب کی ٹریننگ انہوں نے ہی کی تھی۔ ہیر سے بھی ان کی الگ طرح کی لگن تھی۔ وہ اسے اپنی بچی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، لیکن ان کی ایک کمزوری ہے، وہ جلد سب پر یقین کرتے تھے اور بنا سوچے سمجھے ان کے جال میں پھنس جاتے تھے۔ اور ایک دن، بھائی، ایہان کی آواز ٹوٹ گئی، غنی بھائی نے اپنی جان دے دی کیان بھائی کے لیے۔ مہنور نے حیرت اور ڈر سے اپنی سانسیں روکی۔ کیان کے لیے؟ مگر کیوں؟ ہاں، ایہان نے آنکھوں میں آنسو لیے، کیونکہ خالد پاشا نے غنی بھائی کو کیان حاتین سمجھ کر مار دیا۔ مہنور کی سانسیں جیسے رک گئی۔ ایہان نے کانپتی ہوئی آواز میں بتانا شروع کیا۔ ہمارے ہی ایک وفادار آدمی نے دھوکہ دیا تھا، پتہ نہیں غنی بھائی کو کیا کہہ کر وہاں لے گیا۔ جب ہم لوگ لوکیشن پر پہنچے، غنی بھائی اکیلے ان سب سے لڑ رہے تھے۔ گولیاں چل رہی تھی، خون بہہ رہا تھا، مگر وسیم غنی نہیں رک رہا تھا۔ اس نے آدھے آدمی اکیلے گرا دیے تھے۔ ہم نے بھی فائرنگ شروع کر دی، لیکن موقع دیکھتے ان سب نے ہمیں گھیر لیا اور ان کی جگہ تھی ان کے لوگ زیادہ تھے۔ پھر خالد پاشا ان کے سامنے آیا
اس کی سرد آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تو ہی کیان ہے؟ اور وسیم زخمی ہونے کے باوجود ہنس پڑا تھا۔ ہاں، اس نے خون تھوکتے کہا تھا، میں ہی کیان ہوں۔ ریحان کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ جانتے تھے اگر خالد پاشا کو پتہ چل گیا کہ وہ وسیم غنی ہے تو وہ کیان بھائی تک پہنچ جائے گا، اس لیے آخری سانس تک وہ خود کو کیان کہتے رہے۔ ریحان بری طرح سے رو رہا تھا۔ خالد پاشا نے انہیں بہت بری طرح سے مارا۔ ہم سب بے بسی سے کھڑے رہے۔ منظر اور بھی وحشی ہوتا گیا۔ وسیم زمین پر گرا تھا، پورا جسم خون میں ڈوبا تھا، مگر پھر بھی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خالد پاشا نے اس کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اٹھایا۔ تو ختم ہو گیا کیان۔ مگر وسیم پھر بھی ہنس دیا۔ اور پھر ہمارے سامنے خالد پاشا نے انہیں بے رحمی سے مار ڈالا، اور جب تک ہمارے آدمی وہاں پہنچے وہ لوگ بھاگ گئے۔ ریحان کی آخری بات پر مہنور کی روح چیر گئی۔ مرنے سے پہلے وسیم بھائی صرف ایک بات کہہ رہے تھے، کیان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیان بھائی کو وہ بات پتہ چلی جب وہ وہاں پہنچے۔ ریحان سے اب کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ زین حمزہ بھی رو پڑے۔ کیان بھائی بچوں کی طرح اس کی لاش کو سینے سے لگائے دھاڑے مار کر روئے۔ ہم نے انہیں کبھی بھی اتنا ٹوٹتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنی جان دے دی نور، صرف کیان بھائی کو بچانے کے لیے۔ ریحان نے روتے ہوئے اپنی بات کو ختم کیا۔ مہنور یہ سچ اور وسیم کی قربانی کا سن کر بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی اور رونے کی آواز پورے لاؤنج میں گونج اٹھی۔ اور دوسری طرف قبرستان میں کیان کا سانس ٹوٹنے لگا۔ اس نے قبر کی مٹی اپنی مٹھی میں بھری اور پہلی بار اس کا مضبوط وجود بکھر گیا۔ پاگل تھا تو؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ کس نے کہا تھا میری جگہ مرنے کو؟ اس مٹی کو اپنے سینے سے لگائے وہ دھاڑے مار کر رونے لگا، بالکل اس طرح جیسے اس دن وسیم کی لاش کو پکڑ کر رویا تھا۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا، بے بس ٹوٹ کر۔ کیان حاتم، وہ شخص جسے دنیا نے کبھی روتے نہیں دیکھا تھا، جو ہر طوفان کے سامنے فولادی دیوار بن کر کھڑا رہتا تھا، آج اس قبر کے سامنے پوری طرح سے بکھر گیا۔ اور وسیم غنی اپنی دوستی کا قرض اپنے خون سے چکا گیا تھا۔ وسیم، کیان کی آواز رونے کے باعث بری طرح سے ٹوٹ رہی تھی، تو نے اپنی جان دے دی، مجھے اس زندہ موت کے حوالے کر کے چلا گیا۔ تو کیوں چلا گیا یار؟ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو قبر کی مٹی میں جذب ہوتے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد کیان نے جھٹکے سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کا چہرہ جو ابھی کچھ دیر پہلے غم اور تکلیف سے بھرا ہوا تھا، اچانک پتھر کی طرح سرد اور خوفناک ہو گیا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں اب صرف نفرت اور انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ اس نے اپنی پاکٹ سے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ کال اٹھاتے ہی اس کی آواز برف کی طرح جمی ہوئی گونجی تھی۔ آج کا دن یاد ہے نا؟ آج ہی کے دن انہوں نے ہمارے وسیم کو مارا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے قبر پر رکھے سفید گلابوں کو دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ آج کاذف اور خالد پاشا کے لیے ایک بہت بڑا اور یادگار گفٹ بھیجنا ہے۔ مجھے معلوم ہے آج ان دونوں کی سب سے بڑی ڈیل ہونے والی ہے، ایک ایسی ڈیل جو ان کی طاقت کو آسمان تک پہنچا دے گی۔ اس نے فون کو سختی سے بھینچا اور سرد لہجے میں حکم دیا، ابھی کے ابھی خالد پاشا کے جتنے بھی شپمنٹ ہے سب تباہ کر دو۔ ان کے ڈرگز، ان کے ویئر ہاؤسز اور جتنی بھی الیگل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں سب مٹی میں ملا دو۔ آج ان کے لیے ہر طرف صرف تباہی ہونی چاہیے۔ کیان نے قبر کے پاس دیوار پر اپنی مٹھی دے ماری تھی۔ انہیں ان کے ہر گناہ اور وسیم کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب ملنا چاہیے۔ آج انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ جس طرح کیان کو وہ مٹا چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوفناک چمک ابھری، وہ انہیں برباد کرنے کے لیے زندہ ہے۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ کیان نے سرد لہجے میں جواب دیا، سلطان ٹھیک ہوا تو صرف اس قبر میں جائے گا۔ سلطان ٹھیک ہوا تو صرف قبر میں جانے کے لیے ہے۔ اس نے جھٹکے سے کال کٹ کر دی، فون پاکٹ میں ڈالا اور وسیم کی قبر کو آخری بار دیکھ کر سرد قدموں سے قبرستان سے باہر نکل گیا۔ دیان آج 2 دن سے یونیورسٹی نہیں آیا تھا اور اس کی اس غیر موجودگی نے نسا ناز کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ آخرکار بہانے ڈھونڈتی وہ دورانی مینشن پہنچ ہی گئی۔ لاؤنج میں اسے رانیہ نظر آئی۔ مومانی، وہ پیچھے سے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر چپک گئی تھی۔ مومانی کی جان، رانیہ نے ہنس کر اس کے گال کھینچے، آج کیسے یاد آ گیا تمہیں دورانی مینشن کا راستہ؟ کیا کرے مومانی، نسا نے نخرے سے منہ بنایا۔ آپ کا ہیرن 2 دن سے یونیورسٹی نہیں آیا تو سوچا کہیں زمین نگل گئی ہو یا کسی چڑیل نے تو نہیں اٹھا لیا۔ رانیہ زور سے ہنسی، ہائے اللہ، میرے معصوم شہزادے کو چڑیل کیوں اٹھائے گی؟ ویسے اس کی ٹنکر بیل تو خود یہاں کھڑی ہے۔ معصوم شہزادہ؟ نسا نے استغفر اللہ پڑھتے آنکھیں پھیلائی۔ مومانی، آپ کو اپنے بیٹے کا اصلی چہرہ نہیں پتا۔
رانی اس کے ایکسپریشنز دیکھ کر اور ہنسنے لگی۔ اچھا بابا تم اوپر جاؤ، جناب اپنے کمرے میں ہے، میں تم دونوں کے لیے سنیکس بھیجتی ہوں۔ دلارا سو رہی ہے، اٹھتے ہی اسے بھی بتا دوں گی کہ تم آئی ہو۔ نسا نے پیار سے اس کے گالوں پر بوسہ دیا اور سیڑھی چڑھتی ہوئی دیان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ اس کے کمرے میں پہنچی، اس کی نظر ڈور پر چپکے ایک بلیک بورڈ پر پڑی۔ بڈھا بڈھی آنٹی انکل نوٹ الاؤڈ۔ نسا کی ہنسی نکل گئی۔ پاگل آدمی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ روم بالکل دیان کی پرسنالٹی کی طرح بے ترتیب تھا۔ بیڈ پر کپڑے پھیلے تھے، اسٹڈی ٹیبل پر بکس اور ہیڈ فون پڑے تھے، اور ایک سائڈ پر گیمنگ کنسول چل رہا تھا۔ نسا نے سرد آہ بھری۔ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھر سکتا۔ دیان، اس نے دھیرے سے آواز دی۔ تبھی واش روم کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور نسا کی سانسیں وہیں جم گئی۔ دیان بس ایک وائٹ ٹاول ویسٹ کے گرد باندھ کر باہر نکلا تھا۔ گیلے بال اس کے ماتھے پر بکھرے تھے اور پانی کے قطرے اس کے شولڈر سے نیچے گر رہے تھے۔ نسا کی ہیزل گرین آنکھیں پھیل گئی۔ یا اللہ! اس کا چہرہ پل بھر میں لال ہو گیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ گھبرا کر فوراً پلٹی اور دروازے کی جانب بھاگنے لگی، مگر دیان کی شرارتی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے باہر نکلنے سے پہلے دروازہ بند کر کے لاک گھما دیا۔ نسا کا دل زور سے دھڑکا۔ بھاگ کہاں رہی ہو ٹنکر بیل؟ اس کی بھاری اور مزاحیہ آواز بالکل اس کے قریب گونجی تھی۔ نسا ڈر کر پیچھے ہٹی مگر دیوار سے ٹکرا گئی۔ اگلے ہی لمحے دیان نے دونوں ہاتھ اس کے دونوں جانب رکھتے اسے اپنے اور دیوار کے درمیان قید کر لیا۔ نسا کی ہارٹ بیٹ اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا دیان سن لے گا۔ دیان پاپا پلیز سائڈ ہو، اس نے آ کے جھکا کر کہا تھا۔ تم نے کپڑے نہیں پہنے۔ دیان کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ مائی روم مائی مرضی، اس نے جھک کر اس کے چہرے کے قریب آتے دھیمے لہجے میں کہا۔ نسا کی سانسیں الجھ گئی۔ ایک پانی کا قطرہ دیان کے گیلے بالوں سے ٹپک کر اس کے گالوں پر گرا اور اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ دیان نے اس کے کان کے قریب جھک کر پوچھا۔ نسا نے گھبراہٹ میں اس کے شولڈر کو پکڑا۔ وہ اس کی زبان صحیح سے کام نہیں کر رہی تھی۔ دیان نے اس کی حالت دیکھ کر مسکراہٹ دبائی اور جان بوجھ کر اسے اور تنگ کرنے کا ارادہ کیا، مگر پھر اچانک سیدھا ہوتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ نسا نے گہری سانس لی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا جلتا چہرہ چھپا لیا۔ کیا مصیبت ہے یہ آدمی؟ کچھ دیر کے بعد دیان بلیک ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر پہنے واپس آیا تو نسا اس کے بیڈ پر بیٹھی خیالوں میں گم تھی۔ وہ اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گیا اور ان کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ دیان نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ اب بتاؤ ٹنکر بیل، کیوں آئی ہو؟ نسا نے اپنی انگلیاں آپس میں پھنسائی۔ یونیورسٹی میں جو ٹیلنٹ فیسٹ ہو رہا ہے نا، اس میں ڈانس اور اسکیٹ کمپٹیشن کے لیے پارٹنر چوز کرنا ہے، وہ دھیمے سے بولی تھی۔ تو اس نے ہمت کرتے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کرو گے؟ دیان کو اندر ہی اندر اس کی بات پر ہنسی آئی۔ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا نسا صرف اس کے ساتھ پرفارم کرنا چاہتی ہے، مگر اس کا شرارتی دماغ تو فوراً ایکٹیویٹ ہو گیا تھا۔ اس نے فیک سنجیدگی سے کہا۔ ایکچولی میں تو کسی اور کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ نسا کا چہرہ فوراً اتر گیا۔ کسی اور کے ساتھ؟ ہاں، دیان نے مزے لیتے کہا۔ وہ ہماری کلاس میں جو نیو گرل آئی ہے نا، علیزے، شی ڈانس ویل، ہماری کیمسٹری بھی اچھی لگے گی اسٹیج پر۔ علیزہ؟ نسا سیدھی ہو گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ہیرن، اس لڑکی کو ایکٹنگ کا اے بھی نہیں آتا اور ڈانس کے نام پر بس ہاتھ پاؤں ہلا لیتی ہے۔ دیان ہنسی روکنے لگا۔ اور کیمسٹری؟ نسا پورے غصے میں تھی۔ تمہاری اس کے ساتھ کیمسٹری میچ ہو گئی ہے؟ میں تمہارے پاس آئی ہوں اور تم اس علیزہ کے قصیدے پڑھ کر سنا رہے ہو؟ وہ لگاتار اس کو ڈانٹ رہی تھی اور دیان اس کی کیوٹ سے جیلسی کو انجوائے کر رہا تھا۔ اور ویسے بھی، نسا غصے سے بولی، تمہارے ساتھ صرف میں پرفارم کر سکتی ہوں، کوئی اور تمہارے ایٹیٹیوڈ کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتا۔ دیان کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ اچھا، اس نے دھیمے سے کہا، پھر اچانک اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جانب کھینچ لیا۔ نسا بیلنس لوز کر گئی اور سیدھا اس کے اوپر گر گئی۔ دونوں بیڈ پر گرے۔ پل بھر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نسا کی آنکھیں دیان کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں قید ہو چکی تھی۔ اس کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ دیان نے دھیمے سے اس کے چہرے سے بالوں کی ایک لٹ ہٹائی۔ میں کسی علیزے کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کرنے والا، اس نے بہت ہی نرم لہجے میں کہا۔ میں صرف تمہارے ساتھ پرفارم کروں گا نیسو۔ نسا کا چہرہ دوبارہ سے لال ہو گیا۔ دیان دھیرے دھیرے اس کے اور قریب جھکنے لگا۔ ان کے درمیان کا فاصلہ ختم ہونے ہی والا تھا۔ نوک نوک۔
निसा बीबी, बाहर से गुलबानो की आवाज़ आई। रानिया बेगम ने स्नैक्स भेजे हैं। दोनों एक झटके से होश में आए। दयान फौरन से साइड हुआ और निसा घबराकर सीधी बैठी। दोनों के चेहरे बुरी तरह से सुर्ख थे और बाहर गुलबानो अभी भी दरवाज़ा नॉक कर रही थी। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।